بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جزم کے بارے میں، جزم کیا ہوتی ہے، کہاں پہ آتی ہے، اور اس کے علاوہ جزم کے 3 جو تصورات ہیں وہ بھی آج ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ آپ جان لیجئے کہ جو حرکات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں حرکات اور ایک ہیں علامات۔ حرکات کی کل تعداد 9 ہے، ایک زبر زیر پیش اور کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ 9 حرکات ہیں۔ اور باقی جو 3 ہیں وہ علامات ہیں، جن میں سے ایک جزم ہے اور ایک تشدید ہے اور ایک مد ہے۔ تو آج ہم علامات میں سے جو پہلے نمبر پر ہے یعنی جزم، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جزم کا پہلا تصور، سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جزم کی شکل آپ پہچان لیجئے۔ جزم کی شکل جیسے آپ کے سامنے ایک حرف لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور بعض نسخوں کے اندر جو عربک مطلب کنٹریز ہیں، جو عرب ممالک کے اندر، وہاں پر جو قرآن مجید کے نسخے ہیں وہاں پر ایک گول دائرے کی صورت میں بھی جزم ہوتی ہے۔ تو یہ جزم کی شکل آپ پہچان لیجئے۔ اب جزم کا جو پہلا تصور ہے، جو پہلا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جزم جب کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے۔ اب جزم کا پہلا تصور سن لیجئے کہ جزم جب کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے، اور جزم والا حرف کبھی اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ یعنی جیسے آپ کے سامنے یہ نون کے اوپر جزم کی علامت ہے تو نون نہیں پڑھا جا سکتا۔ یہ کب پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے کوئی حرف ہم ملائیں گے تب یہ نون کی ہم آواز دے سکتے ہیں، نون پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے نون سے پہلے عین زبر آ گیا تو عین زبر نون، عن، کاف پیش نون، کن، تو جب پہلے کوئی حرف آئے گا تبھی ہم جزم کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، کبھی حرف کے نیچے نہیں ہوتی۔ اور جزم جو ہے یہ ایک مدد کی علامت ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک تصویر نظر آ رہی ہے اور ایک 2 حروف ہیں جو کہ جھولا جھول رہے ہیں۔ اب 2 حروف کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک حمزہ زبر آ اور میم زبر ما، یہ دونوں جھولا جھول رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر حرکات ہیں نظر آ رہی ہیں۔ اب جھولا جھولتے جھولتے میم جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ جب گر جاتا ہے تو وہ حرکت کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، وہ ساکن ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر علامت بھی کون سی آ گئی؟ سکون والی علامت ہے، یعنی اب یہ حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا۔ تو اب یہ اسی صورت میں حرکت کرے گا میم جب اس سے پہلے والا حرف کوئی اور شامل ہوگا جو اس کو جا کے کھڑا کرے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ حمزہ زبر آ وہ جھولے سے اتر کر پھر اس میم کے پاس آتا ہے، اب یہ دونوں مل کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی حمزہ زبر میم ام، حمزہ زبر میم ام۔ تو جزم ہمیشہ پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، یہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب اس کی کچھ مثالیں دیکھیے گا، جیسے تا پیش میم تم، کاف پیش میم کم، حمزہ زیر سین اس، ال، ام، ہم، ہل، بل، من، ان، سل، قل۔ تو یہ جزم کا پہلا تصور ہے کہ جزم ہمیشہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ جزم کا دوسرا تصور سنیے گا کہ جزم جب حروف قلقلہ پر آتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب جزم حروف قلقلہ پر آتا ہے تو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، پھر ہم ان حروف قلقلہ کو ہلا کر پڑھتے ہیں، ان کو جنبش دی جاتی ہے، ان کی آواز ڈبل ہوتی ہے۔ اور حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 حروف قلقلہ ہیں، جن میں سے ایک ہے قاف، طا، با، جیم، دال۔ اس کے جو مجموعہ ہے، جو سیٹ ہے، اسے کہا جاتا ہے قطب و جدن۔ آپ اس کو یاد کر لیں اگر اس مجموعے کو، تو آپ آسانی سے ان 5 حروف کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے، قطب و جدن۔ اب جب ان 5 حروف کے اوپر جزم آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آواز ڈبل ہوتی ہے، آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے۔ دیکھیے گا مثال میں، جیسے حمزہ زبر قاف اقو، اقو، یہ ڈبل ہو رہی ہے، اس کو ایسے پڑھنا درست نہیں ہے، حمزہ زبر قاف اق، آواز کو بند نہیں کرنا بلکہ آواز آپ کی ڈبل ہو، اقو، اقو۔ اب اس میں جو قاف ہے نا، قاف کے اندر اس کی آواز کو ڈبل کرنا یعنی قلقلہ کرنا یہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اقو۔ اور یہ سورہ جو علق ہے، جو سیکنڈ لاسٹ سورت ہے قرآن پاک کی، آخر میں آتا ہے قل اعوذ برب الفلق، فلق۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں فلق، ایسے آواز بند کر دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، بلکہ فلق۔ اس طرح آگے دیکھیے گا عطو، عطو، اب، اب، اج، اد۔ اور ان کے علاوہ باقی حروف کے اوپر جب جزم آئے گی تو ان کو آپ نے نہیں ہلانا۔ دیکھیے اس کو مکس کر کے یہاں پر لکھا گیا ہے، پہلے
اقو اسے ہلایا میں نے، لیکن آگے اک اس کو ڈبل نہیں کیا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہے. اط آگے ات اب ام اج اش. اب قرآن مجید کے کچھ الفاظ سے ہم اس کی مشق کرتے ہیں، جیسے خلقت، خلق خلق. یہ دیکھیے گا یہاں پر جزم کی وجہ سے ہم حروف قلقلہ قاف کو ہلا رہے ہیں. خلقت نبغی فقد لقد. اور سورہ اخلاص کے آخر میں جیسے دال آتی ہے، دال بھی حروف قلقلہ میں سب کو ہلایا جاتا ہے. عبد قبلی عدن عدل. تو یہ جزم کا دوسرا تصور ہے، یعنی حروف قلقلہ پر آئیں تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. جزم کا تیسرا تصور جو ہے کہ جزم جب حمزہ کے اوپر آتی ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. اب حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے یہ آپ کے سامنے اوپن ہے. حمزہ الف کی شکل میں بھی آتا ہے لیکن اس کے اوپر یہ حمزہ کا سائن موجود ہوتا ہے. یا کی شکل میں بھی آتا ہے اور حمزہ بشکل واو اس طرح بھی آتا ہے، تو آپ نے جھٹکے سے ادا کرنا ہے. اب دیکھیے گا جیسے ب س، اس کو با سا نہیں پڑھنا، ب س یأمرو وأمرو تأمروک اقرأ اقرأ. اسے جھٹکے سے پڑھنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سورہ علق ہم اسے کیا پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی، تو وہ اس طرح نہیں پڑھیں بلکہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم کی علامت ہے اقرأ. نأتی یؤمنو نؤمنو تؤمنو. تو اس طریقے سے ہماری جزم کے 3 تصورات مکمل ہو جاتے ہیں. پہلا تصور پھر آپ ایک دفعہ سن لیجئے گا کہ جزم جب کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کر دیتی ہے اور وہ پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، ویسے نہیں پڑھا جاتا. اور دوسرے نمبر پر جزم جب حروف قلقلہ پر آتی ہے، قلقلہ کے 5 حروف ہوتے ہیں قاف طا با جیم دال، جب ان کے اوپر جزم آتی ہے تو ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے. اور تیسرا تصور یہ ہے کہ جزم جب حمزہ کے اوپر آتی ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے بأسا. امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خوش رہیں ہمیشہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.